مامید نہیں کرتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا ہے، آخر کیوں ہمارا ایمانی جذبہ اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ میرے دوستو بزرگو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آخرت میں ہمارے دامن تھامیں گے، دامن پکڑیں گے، پروردگار کے سامنے ہمارے اوپر وہ الزام ڈال دیں گے کہ یہ ہمارے پروج ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے سرپرست ہیں، ہم نے ان کی باتوں کو مان کر زندگی گزاری۔ پروردگار کا فرمان ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلون السبیلا۔ الہی یہ میرے چچا ہیں، میرے باپ ہیں، یہ میرے دادا ہیں، ان کی باتوں کے مطابق زندگی ہم نے گزاری۔ اگر یہ دینداری کی بات کرتے، اگر یہ نماز کی بات کرتے، میں بھی نمازی ہوتا، دینداری کی بات کرتے، میں بھی دیندار ہوتا، میں بھی غازی ہوتا، میں بھی حافظ ہوتا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ۔ الہی انہیں دوہرا سزا دیجئے، دوگنا عذاب انہیں دیجئے۔ سارا کا سارا قصور ان کا ہے، سارا جرم ان کا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، آپ ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ آج تو الحمدللہ جگہ جگہ قرآن پڑھانے والوں کی اور پڑھنے کی جگہ کی فراوانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے چوراہے پہ کھڑے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ لوگ قرآن سیکھنے کے لیے دھوپ میں سرابور ہو کر، دھوپ میں پسینے میں سرابور ہو کر، دھوپ میں تب کر کے چوراہے پر کھڑے رہتے تھے۔ کوئی محفل نبی سے مسافر آئے گا، کوئی محفل نبی سے کوئی جماعت آئے گی، کوئی قافلہ آئے گا، ہم ان سے سیکھ لیں گے، ان سے پوچھ لیں گے، قرآن کریم کے بارے میں آیت پوچھ لیں گے، سیکھ لیں گے، یاد کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یاد یہ آپ ذرا تصور کیجئے، اس وقت میں سیکھنا بھی جرم تھا، اس وقت میں تعلیم حاصل کرنا بھی جرم تھا۔ چھپ چھپ کے لوگ سیکھتے تھے، چھپ چھپ کے لوگ پڑھتے تھے، لیکن تعلق کیسا تھا، عشق کیسا تھا، لگاؤ کیسا تھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہنا گوارا کرتے تھے، پسینہ بہانا گوارا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کو نہیں چھوڑتے، سیکھنا ضروری سمجھے اور سیکھتے تھے۔ میرے دوستو بزرگو، آج تو ہمارے ہر محلے میں فراوانی ہے، مکتب کا نظام چل رہا ہے، مکتب کا قیام ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے دوستو بزرگو، پھر بھی ابھی پڑھنے والوں کی کمی ہے، پھر بھی سیکھنے والوں کی کمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پہاڑی پر ہیں اور جائزہ کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں۔ ان کے اصحاب نیچے کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں، یا امیر المومنین آپ اوپر کیا کر رہے ہیں اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں اسلام لانے سے پہلے، قرآن سے پہلے انہی وادیوں میں آیا کرتا تھا، میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرے اندر اتنا بھی تمیز نہیں، اتنا بھی سلیقہ نہ تھا کہ میں اونٹ کو صحیح سے چرا سکوں۔ میں گھر جاتا تھا، والد صاحب ڈانٹا کرتے تھے، پھٹکار لگایا کرتے تھے، لان تان کیا کرتے تھے، اے عمر تو کیا زندگی گزارے گا، تمہیں تو اونٹ چلانا بھی نہیں آتا۔ لیکن آج الحمدللہ اسلام اور قرآن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، کیا عظمت ادا کر دیا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، قرآن ہمارے بچے پڑھیں گے، اللہ پوری دنیا میں اسے چمکائے گا۔ بے جان چیزیں جب قرآن سے جڑا ہے، اللہ نے اسے عزت عطا کیا ہے۔ گتے جڑے، اللہ گتوں میں عظمت پیدا کر دیا، کپڑے جڑے، اللہ کپڑوں میں عظمت ڈال دیا، لکڑیاں جڑی، اللہ لکڑیوں میں عظمت ڈال دیا۔ ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے، ہم کامل اور مکمل طریقے سے اگر قرآن کریم سے وابستگی اختیار کریں گے، یقینی طور پر اللہ ہمیں دنیا میں بھی
عزت سے نوازے گا، اور آخرت میں تو اللہ نے صاحب قرآن کے لیے جنت کو سجایا ہے، مزین کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، آج تعلیمی نئی نئی پالیسیاں آ رہی ہے، حکومت کی نئی نئی تدبیریں اور نئی نئی پالیسیاں لا کر کے ہمارے بچوں کا ایمان بچانا اور دین پر قائم رکھنا یہ مشکل سے مشکل تر نظر آ رہا ہے۔ آئندہ کیا ہوگا؟ اس لیے یہ جو دنیاتی نظام چل رہا ہے، یہ مقاصد چل رہے ہیں، اس کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ مضبوط نہیں ہوئے تو میرے دوستو بزرگو، اگر ہمارے بچے یہاں آ کر کے عقائد سیکھ لیتے ہیں، ایمانیات سیکھ لیتے ہیں اور دین کی بنیادی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، ورنہ اسکول میں جائیں گے، دوسرے جگہ جائیں گے تو ان کی جو پالیسیاں ہیں اس رنگ میں چڑھ کر کے اس رنگ میں رنگ جائیں گے۔ میرے دوستو بزرگو، پھر اپنے بچوں کا ایمان بچانا بھی مشکل ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخر وقت تک فکر مند ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے کہ میرے جانے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا۔ پروردگار کا فرمانا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام بچوں کو بلایا، تمام بچوں کو یکجا کیا، سوال کر دیا، میرے جگر پر تم میرے پاس کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کے سامنے اپنے زمین نیاز کو جھکاؤ گے۔ آخری وقت میں فکر ہے کہ یہ بچے جو ہے یہ بے دینی کا شکار نہ ہو جائے، بے راہی کا شکار نہ ہو جائے، راستے سے بھٹک نہ جائے، مرض الموت میں مبتلا ہے، لیکن اپنی اولاد کی فکر ہے۔ میرے دوستو بزرگو، لیکن جب بچوں نے بیک زبان جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ابا حضور ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے کیا ہے، اسی کے سامنے ہم سر جھکائیں گے جس کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہے، انہی کی بندگی کریں گے جن کی آپ نے کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شرح صدر ہو گیا، اطمینان حاصل ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگو، یہ صدقہ جاریہ جو بچے ہمارے ہوں گے، اسی وقت جب اس بچے دیندار ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، تبھی جا کر کے اس کے عمل کا بدلہ ہمیں اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ میرے دوستو بزرگو، لہذا ہم سب ذمہ دار ہیں، گاؤں کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی آئی، کوئی کمزوری آئی، انحطاط آیا تو ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگو، میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں اساتذہ کرام کو، جنہوں نے محنت سے، جدوجہد سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینچا، بچوں کو اس لائق بنایا، جو بے باکی کے ساتھ، اپنی جرات کے ساتھ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر آنا اور بولنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پیر ہلتے ہیں، پیروں میں کب کبھی آتی ہے، لیکن معمولی چھوٹا بچہ آ کر کے جو یہاں دعائیں سنایا ہے، یقینی طور پر ان اساتذہ کرام کی محنت ہے، جدوجہد ہے۔ اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے، وہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے میرا بھی دل نہیں کر رہا ہے کچھ کہنے کا۔ آپ بھی کہیں گے کیا یہ بیٹھ کے کہے 2-4 منٹ اور لے کے شروع کر دیے لمبا، اس لیے میرے دوستو بزرگو، ان اساتذہ کرام کی بڑی قربانی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اپنے شاگرد کو منزل کا بتا دیتا ہے، اپنے شاگرد کو منزل کا بتا دیتا ہے۔ عبدالجبار صاحب بہت اشعار سنائے آپ کو، مجھے تو نہیں آتا ہے، لیکن ایک شعر میرے سے بھی سن لیجئے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اپنے شاگرد کو منزل کا بتا دیتا ہے، ایسا دل بھی خدا سب کو کہاں دیتا ہے، جانتا ہے یہ سب بات زمانہ سارا، ایک مدرس ہے جو پتھر کو زبان دیتا ہے۔ میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں یہ اساتذہ کرام کو، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ آپ تمام لوگوں کا جو آپ تک ٹھہرے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔